فاتحہ۔ بسم اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، مفصل گفتگو ذاکر سے سماعت فرما رہے تھے آپ لوگ، آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ ہم صرف کچھ معروضات لے کر آئے ہیں۔ ذاکری ایک فن ہوتی ہے، ہم لوگ ذاکر کہاں، خطابت ایک فن ہوتی ہے، ہم لوگ خطیب کہاں۔ ہم تو صرف یہ بتائیں گے کہ اس فرش ازا سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یہ فرش ازا کیا ہے۔ اس فرش ازا پر بیٹھ کے اگر ہم اپنی تقدیر نہیں بنا سکے تو پھر کوئی ایسا فرش نہیں ہے جہاں آپ کی تقدیر بن جائے۔ یہی وہ فرش ہے جہاں انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بن جاتی ہے۔ بڑا قریب ہے پروردگار عالم، جس قدر اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے۔ تاریخ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، خود تاریخ زہرا، اگر آپ انہیں پڑھیں نا تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے ہم کو دعوت دی ہے کہ تم خدا سے قریب ہو جاؤ۔ پوری زندگی ان کے پڑھ ڈالیے، ہر لمحے ان کا ہر قدم ہمیں خدا سے قریب کرتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن سے خدا رجس کو دور رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، عظمت کو تسلیم کرنا اور ہے، عظمت والوں کے پاس جانا اور ہے۔ عظمت تسلیم کر لینا اور ہے۔ اگر زہرا عظیم ہیں تو آپ کے اچھے بولیں گے کہ وہ عظیم ہے، دشمن بولے گا کہ عظیم ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے۔ جو بلند ہے وہ بلند ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بلندی سے آپ کتنے قریب ہیں یہ ہے معیار۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ اس عظمت کے آپ کتنے قریب ہیں؟ زبانی قریب ہیں یا عملی قریب ہیں؟ زبانی دوستی اور ہے، فون پر آدمی ہزاروں دوست فیس بک پر ہیں، دیکھتے ہیں نا، سب فیس بک چلاتے ہیں نا، واٹس ایپ، فیس بک گروپ۔ رات کو واٹس ایپ بند کیجئے، صبح دیکھیے گا 400 میسیج، 700 میسیج ہے نا۔ فیس بک پہ دیکھیے اتنے لائک، مر گئے تو کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا ہے کیا صاحب؟ 5000 دوست ایک بھی نہیں آیا جی۔ معیار یہ والی دوستی نہیں، معیار وہ ہے کہ جو سن کے تڑپ جائے۔
सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कि तरफ जाए जी। परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है, जाने दीजिए। लाइट चली गई, आवाज पहुंच रही है ना, हम जोर से पढ़ लेंगे, है ना। जरा चीखना पड़ेगा, आप जरा सा सुनने का वॉल्यूम बढ़ाइए, हम पढ़ने का बढ़ाएं। बड़ा करीम है परवरदिगार आलम, जिस कदर उसकी हम्दो सना की जाए वो कम है, कि उसने हमें ऐसे अइम्मा अता किए कि जिनके करीब जाने वाले, जिनसे जो करीब हो गया वो अजीम हो गया, जो करीब हो गया वो अजीम हो गया। ये वो हैं कि जिनकी दलालत के लिए इतना काफ़ी है, अज़मत के लिए, कि अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है फ़कत, क्या है कि मेरे अहल बैत तुमसे हर रिस्सो कसाफत को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। जी फरमा रहे हैं आप क्या, जो दूर, कैसा दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। और हमारे एक सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जो दूर रखने का हक है। दूर रखने का हक है, इसका मतलब क्या है कि रिज्स इनके करीब नहीं आ सकता। यकीन है ना इसका कि नहीं? इसके लिए तो दलील देना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तो टोकना नहीं पड़ेगा, इतना तो सब है ना, मोमिन है आप लोग, कि रिज्स इनके करीब नहीं जा सकता, ये डिसाइडेड है। और ना ये कभी रिज्स के करीब हो सकते हैं। और फरमाने अब 2-3 छोटे छोटे रिज्स हम गिना दें। झूठ रिज्स है, झूठ इनके करीब है ना। शिर्क रिज्स है ना। बेनमाजी रिज्स है ना, समझ रहे आप। बेदीनी रिज्स है, ठीक है। कुफ्र रिज्स है, ये सब है या नहीं रिज्स? तो आप इंसाफ से बताइए कि जब झूठ रिज्स है तो ये हम कैसे मान लें कि झूठा इनके करीब है? आप इंसाफ से बताइए, अगर है तो फिर हम आपकी तस्लीम कर लेंगे। अगर बेदीनी, बेनमाजी, इबादत से गाफिल रिज्स है ये होना अमल, तो हम कैसे मान लें बेनमाजी फातिमा के करीब है? आप तस्लीम कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे। जहां जहां रिज्क का, अगर जुल्म रिज्क है तो हम कैसे मान लें कि जालिम जहरा से करीब है? अब आप चेक करिए, जुल्म का मतलब नहीं है कि पांडे जी को मारा तो जुल्म है, नहीं, अपनी बीवी को भी बिला वजह घर में मारे तो भी जुल्म है, बच्चे को बिला वजह मारे तो भी जुल्म है, अपने भाई को बिला वजह मारे तो भी जुल्म है। और ये जुल्म कर लिया तो आप जालिम हैं। और आप अगर जालिम हैं तो लाख मुंह से कहिए हम हुसैनी हैं। एक सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके करीब जाने के लिए तैयारी कीजिए कि कैसे हम इनके करीब हों। और एक रास्ता है कि इन्होंने जो बताया उस पर हमें अमल करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप लाख चिल्लाते रहिए, आस्तीन उलटते रहिए, दलीलें देते रहिए, कुछ नहीं। ये वो दरबार है जहां इखलास से अमल देखा जाता है कि खुलूस से कितना किया। जी कभी भी नहीं। रिस भी अपनी हैसियत पहचानता है, कभी जाता ही नहीं इनके करीब। रिच भी अपनी हैसियत पहचानता है, मैं रिच हूं, ये अहले बैत हैं, कभी इधर का रुख नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया में आए
تو دنیا کی ہر شے احترام کے لیے کھڑی ہو گئی. قصر کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، ہے نا، سب سنا ہوا آپ کا. ابو طالب اپنے ساتھ لے کر جا رہے تجارت میں، کس کو؟ رسول عربی کو. اب یہ رسالت آئی نہیں ہے، اعلان رسالت نہیں کیا ہے، بچپنا ہے. ایک بہت پڑھا لکھا وہ راہب، دیکھیے ابھی اسلامی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی اس بچے کو دیکھتا ہے، کبھی اس بچے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے. گھبرا گیا، اتنی شدید دھوپ، اور یہ بچہ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں سایہ، وہاں سایہ. اور یہ بچہ اگر سائے سے دور ہوتا ہے تو سایہ چل کے اس کے پاس آتا ہے. یعنی جدھر جدھر یہ بچہ جا رہا ہے بادل کا ایک ٹکڑا. راہب غیر مسلم ضرور تھا لیکن عظمت محمد جانتا تھا. بلایا ابو طالب کو کہ جتنی جلدی ہو لے کے گھر جائیے، تجارت چھوڑیے. کہا کیوں؟ کہا اس بچے میں ہم آثار نبوت دیکھ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد میں. آثار نبوت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، ہم لے جائیے. یہاں کھلبلی ہے کفار میں کہ جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا قرار دے دے گا، ہمارے جھوٹے خداؤں سے انسانوں کو روک کر وحدانیت کی طرف لے جائے گا، وہ آ چکا ہے، لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. آثار اتنے نمایاں ہو چکے ہیں کہ یہ کنفرم ہو گیا کہ آ گیا ہے. ہر ایک نے خبر دے دی، وہ آ گیا. قصر کسریٰ نے کہ 14 کنگورے گر کے بتایا کہ آ گیا. دریائے ساوا آٹومیٹک خشک ہو کر بتایا کہ جس خدا نے ہمیں وجود بخشا ہے اس کی وحدانیت کو سجدہ کرانے والا آ گیا ہے. ہم انہیں روک تو نہیں سکتے مگر خاموش تو ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں آٹومیٹک خاموش ہو گیا. جو اپنے اختیار میں ہے وہ تو ہم کر لیں. آتش کدا تھا پورا فارس کا، جو بجھ گیا اپنے آپ. یعنی اس نے بتایا جو میرے اختیار میں ہو تو ہم کریں. ہم تو ان سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پرستش کرو. کہا پھر پتہ کیسے لگے کہ کہاں ہے؟ تو اس میں ایک بہت پرانا آدمی تھا. اس نے کہا سنو یہ آل محمد ہیں، رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا. یہ جو آئے ہیں یہ گارجین ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اہل بیت. اہل بیت کے قریب رجس نہیں آتا تو یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے بڑے. پھر کہا کیسے پتہ لگایا جائے؟ کہا ایک ایسا کام کرو جو رجس والا ہو، اوپن ہو جائے گا. کہا کیسے؟ کہا قریش میں آئے ہیں، بنی ہاشم میں آئے ہیں، وہیں زیادہ شک ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا ایک کام کرو سارے ہاشمیوں کو کھانے پر دعوت دے دو. جب سب آ جائیں تو سب کو پاکیزہ غذا دو. جس پہ شک ہو کہ میں بھی یہی ہو سکتا ہے، یہی نیا ہے، یہی چھوٹا ہے، یہی آنے والا، تو اس کو نجس دو. لہذا مرغ مسلم کا اہتمام ہوا. جو مرغ مردہ تھا وہ رسول کے لیے رکھا گیا، سب کے سامنے رکھا گیا، اس کو بھی رکھ دیا. کہا حضور بسم اللہ، سب لوگ کھائیے. سب شروع ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ بھی حضور؟ کہ ان میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ رجس ہے، یہ رجس ہے. کہا نہیں آپ لگا کے تو دیکھیے. کہا اس کی طاقت نہیں کہ میرے قریب آ جائے. جیسے ہاتھ لگایا وہ پیچھے ہٹا. میں بتانا چاہتا ہوں رجس بھی اپنا مقام پہچانتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ.
دعویٰ صرف کافی نہیں ہے، عمل سے آپ کو ان کے قریب ہونا ہوگا، پیسے سے نہیں۔ بہت پیسہ ہے تو آپ بہت اچھا کام کر لیے تو آپ قریب ہو گئے، نہیں۔ عمل کیسا ہے آپ کا، کردار کیسا ہے آپ کا، پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر میں؟ اگر ہے تو ان کے قریب آپ چلے جائیے گا۔ جی، زہرا اس عظیم بی بی کا نام، یقین مانیے کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ان کے قریب ہو گیا نا، اس کی معجز نمائی قیامت تک آج پبلک سمجھ نہیں سکی اور نہ سمجھ سکتی قیامت تک۔ کنیزی اس گھر کی ہے۔ ہم آپ زہرا کی باتیں کرتے، پہلے کنیز کو تو سمجھو۔ جس کنیز کا جواب نہیں ہے، یہ متعصب پرست لوگ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، بس سمجھ لیجئے فاطمہ کی اندازہ لگا لیے، کنیز سے انتقال ہو گیا تو آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ کہاں حدیث تو ہے بھائی، ہم نے بھی سنا۔ اس نے کہا ہم نے بھی سنا۔ کہا وہ صادق الوعد ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچا ہے، وہ امین ہے۔ یقیناً رسالت کا ٹکڑا آج بھی باقی ہے، یعنی رسالت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم سمجھ رہے رسول رخصت ہو گئے۔ کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس کا پتہ کیسے لگے؟ اس لیے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو جتنے کارنامے رسول انجام دیتے تھے وہ اکیلا زہرا دے سکتی ہیں، اس لیے کہ جو اثر کل میں ہوتا ہے وہ جز میں بھی ہوتا ہے، جو عمل کل سے ہے وہ جز میں بھی۔ آپس میں ڈیسائیڈ کیا سب نے۔ کہا ان کے ہاتھ میں یہ اثر تھا کہ اگر سنگریزوں کو مٹی کے اٹھا کے پھینک دیتے تھے تو ہیرے جواہرات بن جاتے تھے وہ۔ تو اگر یہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے تو خدا کی قسم یہ صفت دست زہرا پہ ہوگی۔ جی، سنگریزے لے کے ایک سے ایک بڑے بڑے صحابہ، 3 اسٹار، جی، پولیس میں بھی 2 اسٹار، 1 اسٹار ہوتا نا، تو 3 اسٹار چوکی انچارج، جی، ایک سے ایک 3 اسٹار صحابہ آئے، ہاتھ میں سنگریزے چھپائے ہوئے، زہرا سے بات کریں گے۔ دخل باب کیا، کنیز اندر سے بولی کون؟ کہ ہم زہرا سے بات کرنا چاہتے ہیں، شہزادی سے۔ فضہ نے کہا کہ کیا آپ شہزادی سے؟ شہزادی غمزدہ ہیں، بابا کے غم میں وہ کسی سے بات نہیں، آپ ہم سے بات کیجئے، کیا بات ہے؟ کوئی پیغام ہو دے دیجئے، میں شہزادی تک پہنچا دوں گی۔ ان کو غصہ آ گیا۔ کنیز، اس زمانے میں کنیز کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا تھا، سکوں میں بکتی تھیں کنیزیں۔ انہوں نے کہا ہم صحابہ رسول، کہاں یہ کنیز، ہم ان سے بات کریں؟ دیکھیے گمان، دیکھیے ہم ان سے بات کریں، یہ ہے کون؟ ایک مرتبہ اصحاب رسول چیخے خاموش، تجھے نہیں معلوم ہم کون ہیں؟ ہم اصحاب رسول ہیں، جاؤ شہزادی سے بولو کہ رسول کے صحابہ آئے ہیں۔ جب اونچی آواز میں بولا تو فضہ کو بھی جلال آ گیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد ہے۔ فضہ کو بھی جلال آ گیا۔ اب سنیے فضہ کیا کہتی، خاموش، ہم تمہارے ارادوں کو جانتے ہیں۔ ارے علم غیب تو نبیوں اور اماموں اور معصوموں کے پاس ہوتا ہے، یہ زہرا کی کنیز کیسے بول رہی ہے؟ یہ دلوں کا حال پڑھ رہی ہے، یہ قیافہ صنعتی رکھتی ہے، یہ چہرہ پڑھ لیتی ہے۔ ہم تمہارے دلوں کے حال جانتے ہیں، تمہارے ذہنوں میں یہ فطور پیدا ہوا ہے کہ رسول نے جب یہ حدیث کہی ہے
تو جو بات کل میں ہے وہ جز میں ہوگی. تم اس ارادے سے نہیں آئے ہو. اب ظاہر سی بات کوئی آدمی دل کی بات کہہ دے, سوچئے یہ سارے صحابہ ٹھنڈے, اب فضا بول رہی تھی ایک ایک بات اور یہ صرف کہہ رہے تھے یس میڈم یس میڈم. جی محترمہ لگائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہی تھی تمہارے ارادے نہیں ہیں یہ, اس ارادے سے تم فاطمہ کے پاس نہیں آئے ہو امتحان لینے کے لیے. کہا یس. کہا تم نے اپنے ہاتھوں میں سنگریزے نہیں چھپائے ہیں؟ کہا جی. کہا اور سنگریزے ہمیں دے دو. سیدھے بچوں کی طرح صحابہ نے کنیز کے حوالے کیا. کنیز اندر نہیں لے گئی. ایک مرتبہ ان سنگریزوں کو اٹھا کر پھینک دیا. پھینک کر کہا پیچھے مڑ کر دیکھو, پہلے اس گھر کی کنیز کو سمجھو. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یہ ہے محب, یہ ہے محبہ, یہ ہے کردار, یہ ہے اہل بیت والے جو صرف ساتھ میں رہے نہیں, خود کو سنوارا ہے. میں یہاں پر ایک اپنے بچوں کے لیے, معاف کیجئے گا, شاید میرے بچے کچھ لے کے جائیں. آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں, آپ علی والے ہو, خدا کی قسم. تمہاری محبت میں کوئی شک نہیں, تمہاری ولایت میں کوئی شک نہیں. سب کچھ ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, کردار ہے, سب ہے. بہت پیسے والے ہو, لیکن غلطی سے, اتفاق سے, بلا ٹکٹ ٹرین پہ سفر کر رہے ہو, تو ہم کو بتانا ہوگا نا کہ دیکھ پیسہ ہے تو لے لو کاؤنٹر سے بھائی. پیسے کے گمان میں ایسا نہ ہو کہ بیٹھ جاؤ ہم لوگ پیسے والے ہیں. کہیں فلائنگ اسکواڈ آ گیا, اوپر سے چیک ان شروع ہو گئی تو کوئی بچائے گا نہیں, ہے نا. تو ایک اچھا دوست بتا دیتا ہے, ہم تمہارے امیر ہونے میں شک نہیں کر رہے, عزت والا ہونے میں شک نہیں کر رہے, لیکن غلطی کر رہے ہو. چل تو رہے ہو مگر ٹکٹ نہیں لیا تم نے, کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہو, ہے نا. بہت عزیزوں, اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں, آل محمد نے وعدہ لیا ہے ہم سے, خدا کی قسم, زہرہ چن چن کے, جیسا بھی آپ نے سنا, اٹھا لیں گی. اس میں تو رائے ہے نہیں, قسم خدا کی, اس میں تو رائے نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کم سے کم چننے کے قابل تو بنا لو کہ چن لے وہ. ایسے ہی تھوڑی چن لیں گی, چننے کے قابل تو بنا لو. یہ بھی تو سنا ہے نا کہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے, اس کا مطلب اشارہ ہے خراب والوں میں ہو کے نہ آنا, اچھے والوں میں ہو کے آنا, ہم چنیں گے. اسی طرح امام حسین نے وہاں وعدہ کیا ہم بخشوائیں گے. زہرا نے کہا ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, ہے نا, جب تک میرے چاہنے والے نہیں چلے جائیں تب تک ہم نہیں جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, لیکن آپ وہاں تک پہنچا دیجئے اپنے کو, باقی کام ان کا ہے. بہت سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوگی, سن لیجئے, بتا دے رہے, آپ نہیں سمجھے کہ قیدی خانے میں جیسے آسانی سے آ جا رہے ہیں وہاں بھی آسانی سے, وہاں بہت سیکورٹی ٹائٹ ہوگی. یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ آپ, وہ اللہ کا ہے, بہت سیکورٹی ٹائٹ. دیکھ لیجئے آپ جا کے, پرائم منسٹر کیا چلے جائیے کبھی, اور جو لوگ کبھی ملے ہوں گے تو بتائیں گے, چیف منسٹر گیٹ پہ پوری باڈی کھوجتا ہے, ایسا کر کے دیکھتا اندر جانے سے پہلے. سی ایم کے پاس جا رہے ہیں, ایک چھوٹے سے اسٹیٹ کا سی ایم, باڈی سرچ, کیا رکھے رہتا ہے, ایسے سے ہلاتا ہے, کچھ بھی ہوگا تو بولنے لگا ٹی 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 ٹی. ارے کیا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, کہیں کچھ ضرور ہے مولانا صاحب آپ کے جیب میں. ارے بھائی کھجرا پیسہ ہے, 1-2 روپیہ 4 روپیہ, کہیں کہا تھا سب نکال دیجئے آپ پیسہ چھوڑ کے. اچھا بھائی اب نہیں بول رہا ہے نا. تو جب سب کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں, اب صاف ستھرا ہے, اب جائیے, ہے نا. تب ایک چھوٹے سے سی ایم سے ملانے کے لیے آپ کو اتنا صاف ہونا ہوگا,
جو کائنات کا مولا ہے، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، گناہوں میں ملوث ہو کے چلے جاؤ گے اور الہی مسین بولے گی نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یہ ممکن ہے کہ الہی مشین نہ بولے؟ جی ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے جوش میں، ذرا ہر آدمی اپنے کو دکھاتا ہے نا بہت بڑے ہیں، جھوٹی تعریف، سچی نہیں جھوٹی. ایسے بہت سے ملے کہ لمبی لمبی ہانکتے ہیں، کچھ نہیں. شام کو بیٹھ جائیں گے چوراہے پہ، چائے چل رہی ہوگی، ایسا کریں گے جیسے ابھی سی ایم کا فون آیا تھا، ابھی پی ایم کا فون آیا تھا، ابھی ان کا آیا تھا، ان کا کام کرا دیا، جبکہ معلوم ہے ان کا خود کا بھی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. ایسے ملیں گے آپ کو، دیکھیے گا کبھی کبھی. بعد میں معلوم کہا تھا وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ان کو شام کو روز 4 بجے آ جاتے ہیں مثلا چائے کھانے پر. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. ہم کو بھی شوق ہوا لمبی لمبی چھوڑنے کا. ایک جگہ اعلان کر دیا، کلکتہ کی چیف منسٹر ممتا بنرجی ہم کو بہت پہچانتی ہے، آپ آئیے، کوئی کام ہو کلکتہ آ جائیے. مومنین بولے ارے باپ کتنا بڑا عالم دین آیا، چیف منسٹر اس کو پہچانتی ہے، کوئی کام ہو آ جائیے، دیکھیے ہم کرا دیں گے آپ کا کام، آپ گھر میں بیٹھے رہیے گا، آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا، میرے آدمی کرا کے لا کے کاغذ دے دیں گے. اس میں ایک سیدھا سادہ بیچارہ میری بات پہ ایمان لے آئے. کوئی کام پھنسا چلا گیا، بہت توجہ کے ساتھ چلا گیا. سال بھر کے بعد جب میں پھر مجلس میں آیا، سالانہ مجلس میں، تو دیکھا کہ صاحب پورا گاؤں ہم سے ناراض ہے. کیا بات ہے بھائی، یہ کاہے ناراض ہے ہم سے؟ جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ منہ گھما کے چلا جا رہا ہے. ارے بڑے دن سے فرینڈ تھے، چائے پیتے تھے، وہ بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے. ایک بہت میرے کلوز دوست تھے، ان کا ہاتھ پکڑ ہی لیا. ہم نے کیا بات ہے بھائی، جس کو دیکھو منہ ٹیڑھا کیا. تو بولے نہیں ٹیڑھا کرے گا، آپ کی حرکت ایسی ہے. ہم نے کیا ہوا کہ ان کے آپ نے کہا تھا نا کہ کلکتہ آؤ گے تو کام کرا دیں گے. ہم نے کہا ہاں بھائی اتنا تو سچ کہا تھا میں نے. کہیں وہ گیا تو تھا مگر جیل میں ہے. بہت توجہ تھا، وہ جیل میں ہے، ضمانت نہیں ہو رہی. آپ کو پتا ہے آپ کے چکر میں نے کہا خدا کی قسم میں اسے پہچانتا نہیں، وہ آیا ہی نہیں میرے پاس. کہیں ہاتھ جا رہا تھا آپ ہی کے یہاں، کلکتہ ہی والی ٹرین پہ بیٹھا بھی تھا مگر ٹکٹ نہیں لیا تھا. بلا ٹکٹ پکڑا گیا، راستے میں اریسٹ ہو گیا. آپ بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ بد کرداری کا بوجھ لے کے جاؤ اور فرشتے ادھر سے تمہارا رخ بدل دے. اہل بیت تک پہنچنے کے راستے تو بنا لو، اتنا تو لے لو نا کہ اہل بیت تک پہنچنے سے کوئی روک نہ سکے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اتنا تو لے لو کہ جہاں زہرا کہیں کہ یہ میرا ہے، شہزادی کہیں کہ یہ میرا ہے. ٹھیک جا کے دیکھیے، خطبہ پڑھیے. دربار میں سیدہ نے حمد و ثنا باری تعالیٰ کیا ہے. سب سے پہلے جب دربار میں فاطمہ پہنچی، یہ بی بی کون ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جو فدق کی محتاج نہیں تھی. سن لیجئے، محتاج نہیں تھی. جس نے فضہ کو ایک ہلکا سا اپنا اثر دکھایا تھا تو فضہ رونے لگی تھی. جب فضہ نے آ کے کہا تھا بی بی میرے پاس کیمیکل سسٹم ہے، اگر ہم مادوں کو ملائیں تو سونا بن جائے، یہ تدبیر معلوم ہے میرے پاس، اگر آپ اجازت دیجئے تو تھوڑا سونا بنا کے بازار میں بیچاؤں. تو فاطمہ نے کہا کہ فضہ ذرا دیوار دیکھو. دیوار کی طرف دیکھو. تو فضہ رونے لگی. بی بی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے اختیار کا استعمال ہم اپنے لیے نہیں کرتے. جی تو جس کے اشارے پہ دیواریں سونے کی ہو جاتی ہوں اسے فدق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ احسان ہے فاطمہ کا ہم پر کہ اگر منافقت کی نقاب جا کر فاطمہ نوش نہ پاتی
تو یہ قوم دشمن فاطمہ پہچان ہی نہیں پاتی. سلوات پڑھے نا محمد آل محمد. یہ منافقت کی نقاب تھی جو اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی تھی, نوچ کر بتایا منافق ہے. ورنہ اہل اسلام کو پتہ ہی نہیں چلتا اگر زہرا سوال نہ کرتی. آپ کیا حساب لیں گے؟ پیام کہتا ہے سوال کر گئی زہرا, جواب لینا ہے, کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے. پردے میں ہے وہ موجود, ٹھیک, لینے والا موجود ہے. صرف اس لیے جا کے حمد باری تعالیٰ الحمدللہ الذی ما انعما, تمام تر اس خدا کی تعریف جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی, وَالشُّكْرُ لَهُ مَا أَلْحَمَا, اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمتوں سے کنار کیا ہے. اس کے بعد فاطمہ نے مخاطب کیا ہے مجمع کو. مجمع کو مخاطب کر کے فاطمہ نے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے, اللہ کے نبی نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف کھڑا کیا. تم گمراہی کے گھٹا ٹوپ میدان میں تھے, تم کو ہدایت کے اجالوں کی طرف میرے نبی نے لا کے کھڑا کیا. تمہیں معلوم نہیں تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے, ان قریب تھے کہ تم جہنم میں گر جاتے. جہنم کے کنارے سے نجات دے کر جنت کی طرف لانے والے میرے نبی تھے. تمہیں نہیں معلوم؟ تم اس علی کو پہچانتے ہو کہ جب نبی پر مصیبت پڑی تو وہ ذات علی تھی جو میدان میں دکھائی دی. اور اس کے بعد ایک جملہ خطبہ فاطمہ میں ملتا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ یاد ہے تم کو جب تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو علی کی ذات تھی جو میدان فتح کر کے آتی تھی. تعجب کی بات رکھیے, کس وقت کہہ رہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کس سے کہہ رہی؟ ان بھگوڑوں کے منہ پر کہہ رہی ہیں. کسی کی طاقت نہیں تھی کھڑے ہو کے کہے کہ کون بھاگا تھا. خاموشی بتا رہی کہ سب بھاگے تھے. سلوات پڑھے نا محمد آل محمد. اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں, خطبہ فاطمہ سنیے کہ سنو, میں اسی رسول کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ ہوں, جس کے بارے میں, جس کی عظمتوں کا قصیدہ میں نے ابھی پڑھا ہے, جو کعبے میں جس نے ولادت پائی ہے, اس علی کو تم پہچانتے ہو, میں اس کی زوجہ ہوں. کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو بی بی پردے میں آئی تھی اتنی باحجاب تھی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ فاطمہ تھی. دیکھیے کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ پردے میں کھڑی بی بی کون تھی, کیا پتا تھا, ورنہ صحابہ دے دیتے. سلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ. کوئی یہ نہ کہے کہ پردے میں کون تھا مجھے نہیں معلوم, کل کا مورخ بچانے والے ان کے پیدا ہو جائیں گے کہ زہرا اتنی نقاب میں تھی, پتہ ہی نہیں زہرا تھی ہی نہیں وہ. لہذا انہوں نے کہا میں زہرا ہوں, میں وہ ہوں کہ جسے وقت کا رسول سلام کرتا تھا, میں وہ ہوں کہ جس کے لیے وقت کے نبی نے کہا یہ میرے لگتے جگر ہے, تم بھول گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر آپ فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. واشہد ان ابی محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا اللہ اکبر, اللہ کے رسول ہے. تم کہاں ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ عزیزو, ایک غیرت دار کے لیے مارنا پیٹنا نہیں, صرف 2 جملے کہہ دیجئے کسی شریف کو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. کائنات کی شریفہ, اس سے زیادہ شریف کائنات کوئی نہیں. وہ دربار میں اتنی دیر کھڑی رہی, وہ دربار میں اتنی دیر کھڑی رہی, جس کی طہارت کی گواہی
فرشتے دیتے ہیں وہ اتنی دیر تک. اور یہیں تک نہیں، صرف یہیں تک نہیں، بلکہ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ جس وقت فاطمہ نے فدق کا دعویٰ کیا، نہ دیتے توہین تو نہ کرتے. وہ جو صدیقہ تھی اس سے صداقت کی دلیل مانگ رہے تھے. یہ کیا کم ہے جس کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. اس کی صداقت کا یہ عالم تھا. وہ بی خدا کی قسم منع ہی صرف نہیں کیا، تاریخ نے لکھا کہ دستاویز کو پھاڑ دیا. اللہ اکبر. اگر کوئی اور ہوتا شاید ذرا سے بھی انسانیت، اسلامیات چھوڑیے، انسانیت زندہ ہوتی نا تو وہ بی بی کھڑی تھی کہ پوری امت اگر گھروں کو بیچ کر بھی اس کی خواہش پوری کر دے تو کم ہے. مجھے نہیں معلوم فاطمہ کو کتنی تکلیف پہنچی، مجھے نہیں معلوم. یہ تو زہرا بتا سکتی ہے کہ بھرے دربار میں اس طرح سے کھڑا رکھا گیا. ہمیں کب پتا چلا بی بی کو بہت تکلیف پہنچی؟ جب بی بی لوٹ کر بولتی ہے صبت علی مصائب اللہ والنہار، صبت علی میں سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبت پڑی، اگر یہ دن پہ پڑتی نا بابا تو مثل شب تار کے ہو جاتے. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے. اسی تو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بڑی مظلومہ ہے یہ بی بی، حق ہے ان کی فرش عزا بچھانے کا. خدا سلامت رکھے جنہوں نے فرش عزا بچھائی. یہ فرش عزائے زہرا ہے. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری دعا ہے کہ بی بی قیامت میں آپ ان کا خیال رکھیے. بی بی بڑی دور دور سے آپ کے غم میں رونے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے. فرشتے عظمت پہچانتے ہیں. آغوش میں رسالت کا سر ہے. کس کے آغوش میں؟ آغوش زہرا میں. رسول آخری لمحے میں ہے، بیٹی کے زانو پہ باپ کا دم نکل رہا ہے. ملک الموت کو روح قبض کرنا ہے، لیکن اتفاق سے رسول زہرا کے گھر میں ہے. دق الباب کیا اس نے. زہرا نے جواب نہیں دیا. پھر بولا، پھر اجازت نہیں ملی. فرشتہ جا نہیں سکتا اس لیے کہ حکم خدا ہے. اندر آ نہیں سکتا اس لیے کہ اذن زہرا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر ذرا سی بھی اس دروازے پہ بے ادبی ہو گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے فرشتے کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی آپشن ہے. وہ کیا ہے؟ کہ زہرا کو راضی کر لے. تاریخ نے لکھا کہ اتنا گڑ گڑایا وہ کہ چشم عصمت سے اشک عصمت رخسار عصمت سے گزر کر جب رخسار رسالت پہ گرے ہیں فاطمہ رو پڑی. رسول نے آنکھ کھولی، بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا بابا ایک سائل ہے، میں منع کرتی مانتا نہیں ہے. کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے. بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا.
ذرا تصور کیجئے زہرا کا دل اس وقت کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. اے میرے اللہ، اس کنیز کی تیرے در میں اتنی عزت ہے کہ فرشتہ میری اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر یہی زہرا بعد شہادت رسول کتنا روئی ہوگی اس جملے پر جو دروازے کے پیچھے سے کسی نے کہا فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے. خدا کی قسم زہرا نے رخ کیا ہوگا بابا کے مزار کا. بابا آپ کہتے تھے نا فرشتے نہیں آ سکتے، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. بڑی پر نور مجلس ہے یہ زہرا کی ہے نا. زہرا نے جب محسوس کیا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، متوجہ رہیے، میں صرف مصائب پڑھتا نہیں ہوں، مصائب کو میں ذہنوں تک پہنچا دیتا ہوں. زہرا محسوس کر رہی کہ اگر یہ دروازہ ٹوٹا تو یہ جو مجمع باہر ہے اندر آئے گا تو میری بے حرمتی ہوگی. اب زہرا جائے تو کہاں؟ جب محسوس کیا دروازہ ٹوٹ رہا ہے تو دیوار اور در کے درمیان ایسی جگہ ہوتی جہاں انسان محفوظ ہو جاتا ہے نا، اپنا پردہ بچا لیتا ہے نا. دروازے کی اوٹ میں زہرا نے اپنے کو محفوظ سمجھتے ہوئے یہ مجمع داخل ہوگا تو میری بے پردگی نہیں ہوگی. ایک ظالم کو احساس ہو گیا زہرا دیوار و در کے درمیان ہے. تاریخ نے لکھا اس طرح دبایا ہے کہ فاطمہ چیخ پڑی، یا بتا اے بابا میرے شکم میں میرا بچہ شہید ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا سوائے غم حسین، غم زہرا، غم اہل بیت کے کوئی غم آپ کو نہ دے عزیزوں. زہرا کو دیکھیے، قریب سے دیکھیے. لوگ علی کو لے کے چلے گئے. یہ بی بی جو دیوار و در کے درمیان دبا دی گئی، غش سے آنکھ کھولی تو آپ جانتے ہیں پہلو نہیں دیکھا، ادھر دیکھا جدھر علی بیٹھے تھے. دیکھا علی وہاں نہیں ہے، سمجھ گئی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. یہ بی بی اپنا درد بھول گئی، ولایت کو بچانے کے لیے سر پہ چادر ڈالی، نکل پڑی باہر. زخمی کون؟ ابھی زخمی ہوئی ہے، ٹھیک نکل پڑی. خلو ابل حسن چھوڑ دو. نہیں سنا ان لوگوں نے تو زہرا نے صرف اتنا کہا اگر تم نے نہیں چھوڑا، اگر تو ہم اپنے بالوں کو پریشان کر دیں گے، سر سے ردا ہٹا دیں گے. ہٹائی نہیں تھی، غیرت مسجد، غیرت دیوار مسجد. اللہ اکبر. کہ زمین چھوڑ کر جانے لگی. زہرا میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا کہ بنت زہرا کے سر پہ ردا نہ ہو. مسجد کی دیوار اٹھنے لگی. لوگوں نے دیکھا قیامت آ جائے گی کہ علی کو چھوڑ دو. بچا کے لے آئی. ہمارے اور آپ کے ضد کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا. جتنا اللہ نے اہل بیت نے بتایا ہے آپ اتنے پہ عمل کیجئے. اپنی طرف سے زبردستی نہ کسی کو معصوم بنائیے اور نہ کسی کی عصمت ثابت کیجئے. جس کی عصمت ثابت کی ہے اللہ نے اس کو تسلیم کرنا ہمارا فریضہ. اس سے یہ خوش نہیں ہوتے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں سوچتا تھا زہرا کو کہ بی بی آپ کے آغوش میں 4 بچے پلے ہے نا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. دونوں بیٹے معصوم ہے نا، تو آغوش زہرا میں پلنے والی زینب معصومہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں سوچتا تھا، یہ میری فکر ہے.
اے میرے اللہ اسی ثانیہ زہرا تو بن گئی، مگر معصومہ کیوں نہیں؟ میں سوچتا تھا عزیزو، لیکن جب میں نے یہ جملہ فاطمہ سے سنا کہ میں اپنے سر سے ردا ہٹا دوں گی، تو خیال آیا کہ زینب اور کلثوم کو تو بازار کوفہ میں ننگے سر جانا تھا نا، اگر معصومہ ہوتی تو قیامت کربلا میں آ جاتی۔ اللہ اکبر، کہ جہاں یہ ندا دی جا رہی تھی یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ الصبایا من بنات رسول اللہ، اللہ اکبر، بڑی مظلومہ ہے ہماری، ان کی عظمتوں کے لیے ان کی عظمتوں کا تسلیم کر لینا یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ کوئی نیا کام مت کیجئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اہل بیت کو پسند نہ ہو، کیونکہ اہل بیت نے کہا میری پسند کو اپنی پسند قرار دو، اپنی پسند کو میرے سر پہ مسلط مت کرو اگر تم میرے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو پسند ہے وہ اہل بیت پسند کرے، ایسا نہیں ہے، اہل بیت کو جو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے۔ کتنی مظلومہ تھی کہ اپنا درد زہرا نے علی کو کبھی بتایا نہیں۔ میرے پاس دلیل ہے، ہر بیوی اپنا درد شوہر کو بتا دیتی ہے، لیکن زہرا نے نہیں بتایا۔ زہرا کے پاس دو درد تھے، ایک باپ کا سایہ اٹھا تھا، اب یہ بھی تو اٹھا تھا 75 دن پہلے تو 90 دن پہلے تو، اور ایک یہ درد جو ظالموں نے دیا تھا، دو درد تھے نا۔ زہرا نے اپنا درد علی کو نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کے بعد جب علی باہر سے اندر آتے تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ زہرا پوچھتی تھی علی کیا بات ہے، اتنا اداس کیوں ہوں؟ علی کہتے تھے زہرا کیا ہو گیا اس امت کو، جو لوگ تمہارے بابا کی زندگی میں جھک کر مجھے سلام کرتے تھے، اس سے بڑی مظلومیت مولا کے لیے اور کیا ہوگی؟ کتنا غریب ہو گیا میرا امام اپنوں میں۔ بی بی آج وہ راستے بدل دیتے ہیں۔ زہرا سمجھاتی تھی علی نہیں، تم کنواں ہو علی، یہ پیاسے ہیں، کنواں نہیں جاتا پیاسے کے پاس، انہیں تمہارے پاس آنا ہوگا۔ اللہ اکبر، تسلی دیتی تھی۔ جتنا غم علی کا اتار سکتی شریک حیات تھی نا، اپنا غم اپنے ساتھ نہیں، میں اضافہ نہیں کروں گی، اور ایک غم کا باہر کا غم علی کے ساتھ ہے، نہیں بتایا۔ لیکن آغا انصاریان کہتے ہیں کہ مجلس پڑھتے پڑھتے مصائب زہرا میں پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھ کے چلا گیا، لوگ روئے، لیکن ایک بندہ جو ہے چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے تھوڑی دیر کے بعد جا کے اسے سینے سے لگا کے پرسا دیا کہ بھائی تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، دیکھیں کہیں کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا جڑنا محال ہے۔ ہائے میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مقصد مجلس پوری ہو گئی۔ عزیزو، اتنا درد ہوتا تھا زہرا کو کہ تڑپ کے روتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب تک ہڈی جڑ نہ جائے ڈاکٹر کہتا ہے دوائیں فائدہ نہیں کریں گی، لے جائیے جوڑیے پہلے ورنہ یہ تڑپتا رہے گا۔ کتنا درد، جب بہت درد ہوتا تھا زہرا چیخ مار کے رو دیتی تھی، تو علی گھبرا کے پوچھتے تھے زہرا خیریت تو ہے؟ تو درد چھپا لیتی تھی۔
درد چھپا لیتی تھی، کہتی تھی بابا کی یاد آ گئی، دوسرا درد، وہ درد بیان کر دیتی تھی، یہ درد چھپا لیتی تھی۔ زہرا کو جو درد تھا، ایسا درد تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر دور کا امام رویا ہے اپنی جدہ کی تکلیف کو، جی ہر دور کا امام، بس ہر دور کا امام۔ 8ویں امام کے دور کی بات سن لیجئے، 8ویں امام کے بارے میں کہ زہرا کا درد کیا ہے۔ آج تک وقت کا امام پردے میں روتا ہے، جی ایران میں ایک صاحب کی اہلیہ گم ہو گئی، کڈنیپ ہو گیا، سنیے انشاءاللہ اسی واقعے پہ مجلس ختم۔ کڈنیپ ہو گیا، گم ہو گئی، وہ سب جگہ تلاش کر کے تھک گیا، ایک آیت اللہ کے پاس گیا، اس نے کہا آقا ہم کو کوئی دعا تعلیم کر دیجئے، میری زوجہ کھو گئی ہے۔ ان آقا نے قلم نکالا اور کچھ ایک کاغذ پہ لکھا، لکھ کے اسے دیا، دے کے کہا کہ جا کر امام رضا کے روضے پہ زری پکڑ کے یہ پڑھ دینا، تمہاری زوجہ مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا، جانے کے بعد میں نے وہ تحریر پڑھی، رو کے گڑ گڑا کے گھر واپس آیا تو دیکھا گھر میں میری زوجہ موجود ہے، زوجہ موجود ہے مگر بے تحاشا رو رہی ہے۔ میں نے کہا تم آ گئی، شکر خدا کرو، مسکراؤ، خوش ہونا چاہیے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو بار بار وہ کہتی یہ بتاؤ تم نے امام سے کیا کہا ہے؟ وہ بار بار کہتی زوجہ اس کی کہ بتاؤ امام سے تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے امام سے کہا اے مولا آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ۔ اس کی زوجہ کہتی ہے وقت کا امام رو رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا اپنے شوہر سے کہہ دو میری جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر نہ کیا کرے۔ ہاں آتی تو وہ درد تھا، اسی لیے وہ علی جو بڑے بڑے مصائب میں نہ گھبرایا، وہ علی جو مصیبتوں میں نہ رویا، لیکن جیسے ہی فاطمہ کو غسل دینے لگے علی چیخ مار کر روئے، وہاں زہرا۔ ارے کسی نے پوچھا مولا ایسے کیوں روئے؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں، فاطمہ کتنا بڑا درد چھپا کر لے گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ یہاں بیٹھے ہم لوگ سب مولا، ہمارے دامن میں ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جس کے حوالے سے تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ ہاں میرے مولا، میرے خدا، میرے آقا، ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے، وہ یہ ہے کہ تو بھی اہل بیت سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اس محبت کے صدقے میں ہمارے خالی دامنوں کو بھر دے مولا، ہماری عاقبت کو بخیر فرما مولا۔ اے میرے آقا، جہاں جہاں مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے گھروں میں جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں جو مومنین نہیں ہیں، میری آوازیں جہاں تک جاری، خدایا اگر کوئی بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اس پرآشوب دور میں ہم سب کے دین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، محشر میں ہمیں زہرا کے عزادار میں شمار فرما۔ جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا، اس دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت میں اٹھانا۔ میرے اللہ ہمارے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔